السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں کووڈ-19 کے بعد دنیا کی معیشت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ عالمی وبا کووڈ-19 نے دنیا کی معیشت کو شدید طور پر متاثر کیا، جس کے اثرات آج بھی مختلف شعبوں میں دیکھے جا رہے ہیں اور عام آدمی کی زندگی کو اس نے پوری طرح متاثر کیا ہے۔ اسی لیے آج میں نے اس موضوع پر بات کرنے کا تہیہ کیا کہ میں اس کے عوامل کے بارے میں آپ سے بات کر سکوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں عوامی سطح پر کھل کر اس کا اظہار کروں اور معاشرے پر پڑنے والی وجوہات، واقعات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس پر میں آج آپ سے بات کروں۔ اسلام نے ہمیں قناعت و سادگی، صدقہ اور زکوٰۃ، مشاورت یعنی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ مشاورت اور اشتراک کے علاوہ اگر سود سے اجتناب کریں گے، جو ہمیں حکم بھی ہے اللہ کی طرف سے، تو انشاءاللہ پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اور آج میں اپنے اس ولاگ میں ان تمام اہم اصولوں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وبا کے دوران لاک ڈاؤنز، سفری پابندیاں، کاروباروں کی بندش نے عالمی سطح پر معاشی بحران پیدا کیا۔ اس کے نتیجے میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑے ہیں۔ جو سپلائی چینز تھی ان میں رکاوٹیں بہت زیادہ آئی، معاشرتی اور معاشی نظام تمام خاندانوں کا، تمام لوگوں کا وہ غیر متوازن ہو گیا، ہر طبقہ اس سے متاثر ہے۔ عالمی وبا کے بعد معاشی بحالی کیسے کی جا رہی ہے، اس کے لیے پوری دنیا نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، اس پر غور کرنے کی اور اسے سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ آج نوجوان انتہائی ذہنی اور نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار ہے، اور اس پر بات بھی ہونی چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ وبا کے بعد معیشت کی بحالی کے لیے دنیا بھر میں حکومتوں اور اداروں نے مختلف اقدامات اٹھائے ہیں، جس میں چند اہم اقدامات پر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ نوجوانوں کی جو ذہنی اور نفسیاتی دباؤ ہے اس میں کمی آ سکے۔ حکومتوں نے مالیاتی پیکیجز دیے، حکومتوں نے امداد شروع کی، بہت سے ممالک نے اپنے شہریوں کے لیے، کاروباروں کے لیے، صنعتوں کے لیے مالی معاونت فراہم کی ہے تاکہ انہیں اس مشکل وقت سے نکالا جائے اور ان کو سہارا دیا جا سکے۔ اور بعض ممالک نے اپنے شہریوں کو پیسے بھی گھر پہنچائے ہیں۔ یہ پیکیجز بنیادی طور پر تنخواہوں کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹے کاروباروں کے لیے قرضوں کی فراہمی ہو سکتی ہے، اور بے روزگار افراد کے لیے مالی امداد پر مشتمل کچھ منصوبے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح اچھی زندگی اور معیاری زندگی گزارنے کا موقع دیا جا سکے۔ اسی طرح بہت سارے ممالک نے سود کی شرح میں کمی کی ہے۔ اب مختلف ممالک کی جو مرکزی بینک ہے انہوں نے سود کی شرح کو کم کیا ہے کہ لوگوں کے کاروباروں کو سستے قرضے مل سکیں اور وہ اپنا کاروبار چلا سکیں۔ اس طرح اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ کاروبار دوبارہ شروع ہو سکیں، کیونکہ سب بیٹھ گئے تھے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں تاکہ جب کاروبار چلے گا تو اس سے کئی خاندان وہ پھر اپنا ذریعہ معاش وہ گزاریں گے۔ اسی طرح ویکسینیشن مہمات بھی تمام ممالک نے کی، اور صحت عامہ میں بہتری کیسے آئے گی اس کے لیے بھی مختلف ممالک نے زبردست اقدامات اٹھائے، اور معیشت کی بحالی کے لیے ویکسینیشن مہمات کو تیز کیا گیا تاکہ لوگ دوبارہ محفوظ طریقے سے اپنے کاموں پر جا سکے اور ان کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو، اور جو کاروبار ہے وہ سب معمول پر آ جائیں۔ اس کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے۔ صحت کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کی گئی
تاکہ مستقبل کی وباؤں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وبا کے دوران ٹیکنالوجی کا جو استعمال انتہائی بڑھ گیا تھا، وبا کے دوران ڈیجیٹل معیشت میں تیزی آئی اور یہ رجحان وبا کے بعد بھی جاری رہا۔ آن لائن کاروبار، ریموٹ ورکنگ اور ای کامرس میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جو کہ معاشی بحالی میں مددگار ثابت ہوا۔ عالمی وبا کے بعد معیشت کے چیلنجز میں کافی اضافہ ہوا ہے، لوگوں کی زندگی بہت متاثر ہوئی ہے۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ پوری دنیا پر کووڈ-19 کے بعد معاشی طور پر بہت زیادہ اثرات پڑے ہیں، اور وبا کے بعد معاشی بحالی کے عمل میں کئی چیلنجز کا لوگوں کو سامنا ہے، اور اس میں سپلائی چینز کی مشکلات انتہائی زیادہ ہے، کیونکہ وبا کے دوران جتنی بھی سپلائی چینجز تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ کئی اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، جس سے بہت ساری اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی۔ اس کے اثرات ابھی تک عالمی سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں، اور اس سے جو بنیادی فرق پڑا ہے وہ بے روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا کو یہ چیلنجز درپیش ہیں۔ اگرچہ معیشت بحال ہو رہی ہے، لیکن بے روزگاری کا مسئلہ اب بھی بدستور اسی طرح موجود ہے۔ کئی شعبے ایسے ہیں جیسے کہ سیاحت ہو گئی اور مہمان نوازی ہو گئی، ابھی بھی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ اب بھی دنیا کو یہ چیلنجز درپیش ہیں، جس کی وجہ سے بے روزگار افراد کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ تو پاکستان کی جتنے بھی نوجوان ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی زیادہ فکر نہ کریں۔ پوری دنیا کو یہ حالات کا سامنا ہے، اور اس سے افراط زر پر بھی کافی اثر پڑا ہے۔ وبا کے بعد افراط زر میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش جتنی بھی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور دیگر جو ضروریات زندگی کی قیمتیں ہیں، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اور ہر آدمی جب شاپنگ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں گا۔ سب پر بوجھ پڑا ہے، جو بچوں والے ہیں، خاندان والے ہیں، عام لوگوں کی قوت خرید پر براہ راست اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو آپ فکر نہ کریں، اللہ رب العزت حالات کو ٹھیک کریں گے۔ پوری دنیا کو یہ مسئلہ ہے۔ اب قرض کے بوجھ بڑھ گئے ہیں۔ بہت سے ممالک نے وبا کے دوران بڑے مالیاتی پیکیجز دیے تھے اپنے عوام کو، اب وہ بھی متاثر ہیں۔ بڑی بڑی حکومتیں اس سے متاثر ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو قرض کا بوجھ ہے وہ انتہائی بڑھ گیا ہے۔ تو عام خاندان پر بھی اس کا اثر ہے، اور ملکوں پر بھی اس کا اثر ہے۔ اب ان ممالک کو اس قرض کو واپس کرنے کے لیے نئے مالیاتی پالیسیاں وہ درکار ہیں، جو کہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ وہ خود بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ قرض کیسے اتاریں گے۔ اب وہ اپنے ملک کے لوگوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں تاکہ ان کے پاس پیسہ آئے۔ لوگ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کے حل کے لیے چند تجاویز بھی دوں گا، اور آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا کہ آپ ہمت نہ ہاریں، آپ کوشش کریں، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں۔ آج میں آپ کو یہ حل بتانا چاہتا ہوں۔ معاشی بحران کے دوران عام لوگ بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے میں چند تجاویز آپ لوگوں کو دوں گا، تاکہ آپ بہترین انداز سے اپنی زندگی گزار سکے۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مالی منصوبہ بندی کریں۔ لوگوں کو اپنے مالی وسائل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری اخراجات سے آپ بالکل پرہیز کریں۔ جن کے بیوی بچے ہیں، خاندان والے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اور اپنے وسائل پر فوکس کریں کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے۔ ہنگامی حالات کے لیے آپ اپنے بچت کو ترجیح دیں،
تاکہ کسی بھی غیر متوقع مشکل کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ اگر کوئی بیماری آ گئی، کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو آپ اس میں بیدار رہیں اور اپنے آپ کو قرضوں سے بچائیں۔ ممکنہ حد تک آپ کوشش کریں کہ قرض لینے سے بچنے کی آپ کوشش کریں، خاص طور پر ان حالات میں جب معاشی صورتحال غیر یقینی ہو۔ اگر قرض لینا ناگزیر ہو تو اسے صرف ضروریات کے لیے استعمال کریں، اپنی خواہشات پر قرض کے پیسوں کو نہ لگایا کریں، اور وقت پر واپس کرنے کی آپ منصوبہ بندی کریں تاکہ آپ ذہنی اور نفسیاتی طور پر ہر قسم کے مشکلات سے اور دباؤ سے بچ سکیں۔ اور میری سانس بھی پھول گئی، میں پہاڑوں کے اوپر سفر کر کے آپ کے لیے ولاگ بناتا ہوں۔ آج کل جتنی بھی صنعتیں ہیں وہ سب ڈیجیٹل ہو گئی ہیں۔ اس صورتحال میں لوگوں کو نئی مہارتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ آن لائن مواقع ضرور اپنے لیے پیدا کریں، آن لائن بزنسز کی طرف آئیں۔ آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل مارکیٹ میں کام کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ آپ خوددارہ اپنے بچوں پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے کا دباؤ ڈالیں، جو معاشی طور پر آپ کو استحکام بھی فراہم کر سکتا ہے اور آپ کو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی کر سکتا ہے۔ سب سے اہم بات نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کریں۔ اگر چھوٹے کاروبار آپ شروع کریں گے تو آپ پر بوجھ نہیں آئے گا، اور آپ بڑا نہ سوچیں اور شارٹ کٹس کے پیچھے بھی نہ پڑیں۔ آپ چھوٹے کاروبار شروع کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور ایک خوبصورت معاشی زندگی فراہم کریں گے۔ خاص طور پر آپ ایسے شعبوں میں جو مقامی طلب کو پورا کر سکتے ہیں، آپ اس میں آئیں۔ مقامی کاروبار جو ہوتے ہیں معاشی بحالی کا ایک اہم ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار لوگوں کی طلب کو دیکھیں اور وہ اپنے علاقوں میں شروع کریں کہ آپ کے علاقے میں آپ کے لوگوں کی کیا ضروریات ہے۔ اسلامی تعلیمات کا آپ غور سے مشاہدہ کریں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ اپنے لیے منصوبہ بندی کریں، کیونکہ اسلام میں مالیاتی اور معاشی بحران کے دوران رہنمائی فراہم کرنے کی تعلیمات دی گئی ہے۔ اسلام نے ہمیں قناعت اور سادگی بتائی ہے۔ جب آپ قناعت اور سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت آپ کو پریشانیوں سے بچائیں گے۔ اسلام لوگوں کو سادگی اور قناعت کا درس دیتا ہے، اور آج ہم اسلام کو بھول گئے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات سے بچنا اور ضرورت کے مطابق وسائل کا استعمال کرنا، یہ آپ کی جو مشکلات ہے اس کو استحکام فراہم کرتا ہے۔ آپ کوشش کریں، قناعت انسان کو حرص سے بچاتی ہے۔ آپ حرص سے اس سے بچ جائیں گے، اور کم سے خوش رہنے کا درس بھی ہمیں اسلام دیتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ہے، جو بھی آپ کو مل گیا، آپ اسی پر راضی ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں صدقہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں آپ نے صدقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہوگا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے امیر لوگ اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور اس سے بہت سارے غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ مستحقین کو، غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو مال مل جاتا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔ یہ نظام معاشرے کی دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتی ہے، اور غریبوں کی مدد کرنا تو ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ ہمیں اسلام نے جو بتایا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اب ربا کے متعلق اسلام نے کیا خوبصورت ارشادات فرمائے ہیں، یعنی سود سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، کیونکہ یہ معاشرتی ناہمواری اور استحصال کا سبب بنتا ہے۔ سود ایک لعنت ہے، اور اس کی بہت زیادہ وعید اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ سود آپ کو مالی مشکلات میں ڈال دیتا ہے، آپ کو غموں میں ڈال دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں منصفانہ مالیاتی نظام کی تلقین کی ہے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی پریشانیوں سے بچیں گے۔
آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مشاورت کریں، کوشش کریں۔ اسلام میں ہر کام میں مشاورت اور دوسروں کے ساتھ اشتراک کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آپ اگر اشتراک کریں گے، مشاورت کریں گے اپنے بہن بھائیوں خاندان والوں کے ساتھ، تو آپ ان حالات سے نکل سکتے ہیں۔ کاروباری اور مالی معاملات میں اجتماعی فیصلے اور باہمی تعاون بحرانوں میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لوگوں پہ گزر چکے ہیں یہ حالات۔ آج اگر میں آپ سے اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں تو میں اس مختصر ولاگ میں آپ کو زندگی گزارنے کے بہت خوبصورت طریقے بتا رہا ہوں۔ کووڈ-19 کے بعد نوجوانوں کے ذہنوں پر بے انتہا پریشر بڑھا ہے۔ اس عالمی وبا کے بعد معیشت کی بحالی ایک پیچیدہ اور مشکل عمل بن چکا ہے، جس میں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ نوجوان غرق ہو رہے ہیں، ہر ایک پریشان ہے۔ آپ اپنے لیے نئے مواقع تلاش کریں، آپ منصوبہ بندی کریں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر لوگ اپنی معاشی مشکلات سے نکل سکتے ہیں، مگر آپ اسلامی اصول اپنائیں، بہترین منصوبہ بندی کریں، بہترین مشاورت کریں، اور اسلامی اصول جیسے قناعت ہو گئی، زکوٰۃ ہو گیا، سود سے اجتناب اور پرہیز ہو گیا، اور مالی بحرانوں میں سکون کے ساتھ وقت گزارنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ لو لگانا، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزارنا، ان چیزوں کو اپنا کر آپ انشاءاللہ ان تمام خراب حالات سے نکل سکتے ہیں، اور آپ ایک بہترین خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ میری یہ ویڈیو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو خاندان والے ہیں، جو بچوں والے ہیں، متوسط طبقہ ہے یا غریب لوگ ہیں، ان تک میرا یہ پیغام پہنچے اور وہ ان جھنجھٹوں سے نکل آئیں۔ جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی اس ویڈیو ولاگ کو ضرور اسٹڈی کریں تاکہ ان کو زندگی گزارنے میں مزہ آئے اور ان کو سکون کے کچھ پل میسر ہو جائیں۔ پوری دنیا اس سے متاثر ہے، صرف پاکستان متاثر نہیں، تو آپ کوشش کریں کہ خوش رہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، مجھ سے جڑے رہنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔